بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج سے درس حدیث میں ہم کتاب شروع کر رہے ہیں اور حدیث کی کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین۔ اور ریاض الصالحین میں مختلف باب ہیں، ہر باب کا ایک عنوان ہے اور ہر عنوان کے مطابق اس کی احادیث ہیں۔ یعنی جو بھی مثال کے طور پر اگر کوئی باب ہے توبہ کے اوپر، تو پھر اس باب میں جتنے بھی احادیث ہوں گی وہ تمام کی تمام توبہ پر ہوں گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی چیپٹر اس کا ٹائٹل اگر نیت پر ہے تو تمام کی تمام احادیث اس میں پھر نیت کے اوپر ہوگی۔ تو ریاض الصالحین کی جو سب سے پہلا باب ہے، جس کا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان ہے تمام ظاہری اور باطنی اعمال اور افعال اور احوال کے میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ یعنی جو بھی ہم ظاہری کام بات کرتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں باطنی طور پر اور ظاہری طور پر، وہ تمام کے تمام اس میں اخلاص اور نیت ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے پہلا باب ہے اور ہم سب سے پہلے حدیث کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، اور جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ تو یہ حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث ہے اور یہ ہے نیت کے اوپر۔ تو اور یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، لیکن یہ جو ابھی بڑی سی حدیث رکھی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث کے بارے میں ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ جس طریقے سے آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی موقع پہ نازل ہوئی ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ یہ نازل ہوئی، کس وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شان نزول۔ لیکن جب حدیث کہی جاتی ہے کسی موقع پہ تو اس کو شان نزول نہیں کہا جاتا بلکہ شان ورود کہا جاتا ہے۔ تو قرآنی آیت کے لیے شان نزول اور احادیث کے لیے شان ورود۔ تو اس حدیث کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ام قیس نامی عورت کا نکاح کا پیغام بھیجا جو کہ مدینہ میں تھی۔ اس نے انکار کر دیا اور شرط یہ لگا دی کہ جب تک ہجرت نہیں کرو گے، مائیگریٹ نہیں کرو گے، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اب اس شرط کی وجہ سے اس نے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مہاجر ام قیس کے نام سے یاد رکھنے لگا اور مشہور ہو گیا مہاجر ام قیس۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہوگی جس نے اس نے نیت کی تھی۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ کوئی عمل کریں نیت ضرور شامل رکھیں، نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ نیت کا اصل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ زبان سے ادا کریں، نیت کریں یا نہ کریں وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو نیت ضروری ہے، پہلی نیت کریں پھر عمل کریں۔ جیسے کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس کی مدد کریں،
اس نیت کے ساتھ کریں کہ وہ غریب ہے اور غریب کی مدد کرنے پہ اللہ ثواب دیتا ہے، تو اس کا ثواب کا آپ کو ضرور ملے گا. لیکن اگر اسی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیں کہ مدد تو کروں گا لیکن ساتھ میں صلہ رحمی، کیونکہ عزیز ہے میرا، پریشانی اس کی دور ہوگی، تو اب یہ نیت کرنے سے محض ایک نہیں بلکہ 2 ثواب ملیں گے. تو ہر عمل یہ بیس کرتا ہے آپ کی نیت پر. کوئی بھی جائز کام کسی اچھی نیت سے کی جائے وہ عبادت بن جاتی ہے اور ان پر ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک کھانا کھانا کیا ہے؟ ایک مباح کام ہے نا. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی اس بارے میں یہ ٹرمز رکھے تھے کہ مباح کہتے ہیں ایسے کام کو کہ جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور چھوڑنے پہ گناہ نہیں، تو اس کو مباح کام کہتے ہیں. اب کھانا جو ہے یہ مباح کام ہے، نہ تو کھانے میں کوئی ثواب نہ گناہ، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے خاص طور سے نیت کر لی اس کے بارے میں، تو وہ یہی کام جو ہے کھانے پینے کا اب آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. وہ کیسے؟ کہ کھانا کھانے سے پہلے نیت شامل کر لیں کہ اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ اس کھانے سے مجھے قوت ملے گی، طاقت آئے گی اور میں پھر تیری عبادت کر سکوں گا. تو تھوڑی ہی دیر پہلے جو یہ بھی کام آپ کا مباح تھا، نہ تو اس میں کوئی ثواب تھا نہ کوئی گناہ تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک نیت کرنے سے اس کی شکل بدل گئی. اب یہ ثواب کا کام بن گیا اور پھر اس پر اللہ سے پوری امید رکھیں کہ میری نیت کے بنا پر اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اسی طرح جو ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، نیت کریں کہ اللہ نے جو میرے ذمے رکھی ہے، ذمہ داریاں گھر والوں کی، باہر والوں کی، تو وہ میں نبھا رہا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی اگر آپ نے نیت کر لی کہ کمائی کے ذریعے غریبوں کی مدد کروں گا، نیک کام کروں گا، اور یقین کریں کہ ایک کام پر کئی نیکیاں ملتی ہیں. اور روز قیامت جب ہمارے سیدھے پلڑے میں جب نکال کے ہمیں نیکیاں ڈالی جائیں گی، جنت آپ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اور اس لمحے ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم دنیا میں جا کے تمام مباح کام کو عبادت بنا کے اپنے ساتھ لے آئیں. صرف ایک کام کرنا ہے چھوٹا سا، وہ ہے نیت. اسی طریقے سے اگر اسٹوڈنٹس نیت کر لیں کہ ہم یہ جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں، خواہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو، تو اس علم کے ذریعے خدمت خلق کریں گے تو انشاءاللہ جتنا وقت بھی تعلیم حاصل کرنے میں گزریں گے، اس نیت کی وجہ سے وہ ثواب بن جائے گا، وہ عبادت بن جائے گی. تو آج سے ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ دن بھر میں جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جو ہے نیت کے ساتھ شامل کر کے کام کریں، اور ان تمام کاموں کو اپنے لیے ثواب بنا لیں. اور ویسے بھی اب رمضان کا مہینہ ہے اس میں آپ جتنا بھی اس کے اوپر عمل کریں گے نیت کے ساتھ تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیک کام میں نیت اور اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.